اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سخاوت کا ایک بہت بڑا عجیب واقعہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے۔ سخی انسان اللہ رب العزت اس کو اپنا قرب نصیب فرما دیتے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے چند غیر مسلموں کو جنگی قیدی بنا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان پر 3 چیزیں پیش کرو، ان تینوں میں سے ایک کو قبول کرے اس کے مطابق فیصلہ کرنا۔ نمبر 1، سب سے پہلے ان کو ایمان کی دعوت دیں، جو ایمان کو قبول کر لے اس کو آزاد کر دو۔ نمبر 2، جو کلمہ طیبہ کو قبول نہ کرے، انکار کر دے، اس کو فدیہ کے لیے کہو، جو اپنا پیسہ ادا کر دے اس کو آزاد کر دو۔ اگر ان 2 میں سے متفق نہ ہو تو پھر ان کو بتاؤ کہ آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر انہی میں ایک نوجوان بہت خوبصورت غیر مسلم بھی کھڑے تھے گرفتار۔ ان پہ سب سے پہلے جب کلمہ طیبہ پیش کیا گیا انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر کہا گیا کہ آپ کلمہ نہیں پڑھتے تو پیسہ ادا کرو، آپ کو آزاد کیا جائے گا۔ کہنے لگا کہ میں پیسہ بھی ادا نہیں کرتا۔ پھر انہیں کہا گیا کہ آپ قتل کر دیے جائیں گے۔ کہنے لگا کہ آپ کی مرضی ہے، نہ کلمہ پڑھتا ہوں نہ پیسہ ادا کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نوجوان کو آزاد کر دو۔ جب اس کو رہا کر دیا گیا، وہ چلتے جا رہے ہیں، راستے کے اندر کچھ افراد ملے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو کس طرح آزادی ملی؟ کہنے لگا کہ یہ 3 مطالبے ہوئے کہ یا تو کلمہ پڑھ لو، یا فدیہ، یا پھر قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں نے کہا کہ نہ تو کلمہ پڑھتا ہوں نہ فدیہ دیتا ہوں، لیکن دوسرا فیصلہ آپ کا ہے، آپ کی مرضی۔ تو مجھے اس تیسرے سوال کے جواب پر آزاد کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ بھئی باقی سب کے لیے یہی حکم تھا کہ یا تو کلمہ پڑھیں یا فدیہ ادا کریں، آپ نے انکار بھی کیا ان 2 سے اور پھر آزادی بھی مل گئی۔ انہوں نے کہا یہی خیال تو میرے دل میں بھی بار بار چل رہا ہے۔ وہ واپس آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ اہل ایمان توجہ کرنا، سخی انسان کو اللہ کیسے نواز دیتا ہے۔ کبھی سخی انسان کو اللہ رسوا ہونے، ذلیل ہونے نہیں دیتا۔ اس کے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کی مخلوق کے لیے ان کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ تو گرامی قدر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں، آپ نے کلمے کا کہا، میں نے انکار کیا۔ فدیہ کا کہا گیا، میں نے دینے سے انکار کیا۔ آپ نے قتل کرنے کا حکم کرنا تھا لیکن مجھے آزاد کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی اس لیے میں نے آزاد کیا کہ آپ کے اندر اتنی ایک بہت بڑی خوبی ہے جس خوبی سے آج تک آپ کی بیوی، آپ کے بچے، آپ کے بھائی بھی واقف نہیں ہیں۔ کہنے لگا کہ کیا خوبی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ سارا دن نظر مارتے رہتے ہیں، جو آپ کو سب سے زیادہ غریب ملتا ہے، رات کی تنہائی میں جب سارے سو جاتے ہیں
آپ کی بیوی کے علم میں بھی نہیں ہوتا، آپ کے بچوں کے علم میں بھی نہیں ہوتا، آپ اپنا سامان تیار کر کے اس غریب کے گھر پہنچا کے واپس آتے ہو، یہ آپ کی بہت بڑی خوبی ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ تو انہوں نے کہا آپ کو کس نے بتایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو رات کو آپ کو دیکھ رہا ہے اس کے علاوہ آپ کی اس خوبی کو کوئی نہیں جانتا، اسی نے مجھے خبر دی ہے، وہ اللہ ہے۔ یہ سن کر کہتے ہیں اچھا آپ اسی اللہ کے رسول ہیں، اسی اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آج تک تو میں نے کسی کے سامنے ذکر بھی نہیں کیا، وہ اللہ اتنا جانتا ہے، آپ اسی کے رسول ہیں اور اسی کی طرف سے نبی بن کے آئے ہوئے ہیں، تو پھر مجھے بھی کلمہ پڑھا دو۔ یہ ہے سخاوت کہ اللہ نے اس سخاوت کے بدلے ایمان نصیب کیا۔ پھر ایمان بھی معمولی نہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنایا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب کی، یہ ہے سخاوت۔ میرے بھائیوں اپنے اطراف میں نظر مارا کرو، کہیں یہ تو نہ ہو کہ ہم اعلیٰ کھانے کھائیں، ہمارے اطراف میں پڑوسی بھوکے سوئیں، ہم اعلیٰ سے اعلیٰ سالن تیار کریں، غریب کے پاس تو چٹنی بھی کھانے کے لیے استعمال کرنے کے لیے نہ ہو۔ کوشش کرا کرو جتنا بھی ہو اللہ کی مخلوق کی خدمت کرو، اللہ مخلوق کی خدمت کرنے والے پہ بہت زیادہ راضی ہوتا ہے۔ دوسری گزارش پھر میں عرض کروں گا کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ آگے بڑھانے کی کوشش کریں، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ آپ کی کوشش سے، آپ کے کہنے سے جتنے لوگ اس کام میں شامل ہو جائیں گے، اللہ کے دین کے پیغام کو عام کریں گے، اللہ پاک جتنے لوگ سنیں گے اور آگے پھیلائیں گے، ان پہ جتنا اللہ راضی ہوگا، اللہ جتنا اجر ان کو دے گا، کوشش کرنے والے کو بھی ان کے برابر ثواب نصیب فرماتا چلے جائیں گے۔ کوشش کرو، اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔